اب اس کے بعد ایک تقریر ہے، اس سیشن کی وہ واحد تقریر ہے، اور وہ مولانا منیر احمد صاحب جاوید جو حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری ہیں، یہ ان کی تقریر ہے، اور عنوان اس کا ہے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی یادیں۔ مولانا جاوید صاحب کی کسی تعارف کے محتاج نہیں، سارے ان کو جانتے ہیں۔ آپ روا سے جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل ہیں، اور اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے ان کو بہت سی خدمات کی توفیق ملی ہے جس کا جماعت کو علم نہیں۔ مثلاً چھوٹی سی بات کہ وہ کتاب جو حضور کی ہے ریولیوشن ریشنیلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، جب میں نے وہ پہلی دفعہ پڑھی تو شروع میں دیباچے میں حضور نے ان 10 اصحاب کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کتاب علوم کا خزانہ ہے یہ، اور جنہوں نے حضور کی خاص طور پہ اس میں ہیلپ کی ہے، اور ان 10 افراد میں نمبر 1 جو ہیں وہ مولانا منیر احمد صاحب جاوید ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ حضور کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ ہم ان کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور تقریر کرنے کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار فرمایا۔ اب میں کو درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تقریر کا آغاز فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے دوسری بار اپنے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی سیرت پر کچھ کہنا ہے۔ حضور کی ذات میں مختلف خوبیوں اور نیکیوں کا جو عجیب تنوع تھا، اس کا تو معمولی سا احاطہ کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں، اس لیے صرف چند پہلوؤں پر مشتمل کچھ واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضرت صاحب رحمہ اللہ نے جب مجھ ناچیز کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری مقرر فرمایا تو کسی دوست نے اپنی طرف سے بڑی ہمدردی کے ساتھ مجھے کہا کہ تمہیں حضور سے بحیثیت خلیفۃ المسیح جو شفقتیں اور پیار ملتا تھا وہ اب ختم سمجھو، اب تو افسری اور ماتحتی کا ایک رسمی تعلق ہوگا، جھڑکیاں بھی پڑیں گی، جواب طلبیاں بھی ہوں گی، اور نہ جانے کیا کیا کہا، لیکن خدا جانتا ہے کہ میں تو ہمیشہ ہی آپ کے پیار کا مورد بنا رہا، ہمیشہ اعتماد فرمایا، ہمیشہ حوصلہ بڑھایا، کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا تو خود ہی اسے نکال لیا کرتے۔ مجھ جیسے نالائق اور کم علم اور تہی دست انسان کو ہمیشہ اپنا قرب عطا فرمائے رکھا، مشورے بھی کر لیا کرتے اور میری کمزوریوں سے صرف نظر بھی خوب فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور رحمہ اللہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ آپ کو خدا تعالیٰ پر توکل تھا، مان تھا، اور خدا تعالیٰ بھی آپ سے لو اقسم علی اللہ لابرہ والا سلوک کرتا تھا کہ جیسے کہتے ویسے ہی ہو جاتا، اور آپ اس کا بعض اوقات اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ بارہا ایسے ہوا کہ ایک بات آپ کے منہ سے نکلی تو خدا تعالیٰ نے اس کے پورے ہونے کے سامان بھی پیدا فرما دیے۔ کسی کو فرمایا کہ تمہاری شہریت کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو بالکل اسی طرح ہوا۔ کسی کو نرینہ اولاد کی خوشخبری دی یا بچے بچی میں سے صرف ایک نام لکھ کر بھجوایا تو اللہ نے اسی کے مطابق اولاد عطا فرمائی۔ پھر کسی کو خادم دین ہونے کی دعا دی تو کسی کو کاروبار میں برکت کی نوید سنائی، کسی کو شفا یابی کے لیے دعا یا دوا سے نوازا تو وہ سالوں بعد میں جبکہ ڈاکٹر نے اس کے لیے یہ کہہ دیا ہوا تھا کہ زندگی کے امکان نہیں، لا علاج سمجھو، تو ہمیشہ ہی وہ شفا پاتے رہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو جو توکل تھا خدا تعالیٰ نے ہمیشہ اس کی لاج رکھی۔ حضور رحمہ اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ فرماتے تھے اس کے اظہار کے طور پہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک بار جب دن بھر کا پروگرام پیش کیا گیا تو حضور نے اس میں BBC کے نمائندے کے ساتھ انٹرویو کا وقت لکھا ہوا دیکھ کر فرمایا
کہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ اس نے آ جانا ہے، میں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی ہوئی۔ پھر یکدم بڑے استغنا کے ساتھ فرمایا کہ آنے دو، پہلے میرے کام کون سے میری تیاری سے ہوتے ہیں، اللہ کے کام ہیں، وہ جیسے چاہے گا کروا لے گا۔ ایک دفعہ خدام الاحمدیہ جرمنی کے اجتماع میں شرکت کے لیے یورپ اور امریکہ وغیرہ سے بھی نمائندگان کو دعوت دی گئی۔ اس موقع پر امریکہ سے صدر مجلس خدام الاحمدیہ کسی مجبوری کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، تو انہوں نے جسے اپنا نمائندہ بنا کر بھجوایا وہ خدام الاحمدیہ کی تنظیم کے کسی بھی عہدے پر فائز نہیں تھے۔ اجتماع کے دوران حضرت صاحب نے اپنی تقریر میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے نمائندگان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خدام الاحمدیہ کے فلاں فلاں ملکوں کے صدر یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی صدر مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ کے آنے کا بھی ذکر فرما دیا۔ اب جو نمائندہ بن کے آئے ہوئے تھے انہیں فکر لاحق ہوئی کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اور حضور نے مجھے صدر خدام الاحمدیہ کے طور پہ میرا ذکر کر دیا ہے۔ چنانچہ جب نمائندگان کی بعد میں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے حضرت صاحب سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ حضور نے ان کی بات سن کر غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اچھا تو تم صدر خدام الاحمدیہ نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں حضور۔ فرمایا، بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقدیر دیکھیں کہ چند سالوں کے بعد وہی خادم جس کے پاس اس وقت کوئی بھی عہدہ نہیں تھا، مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے، اور چند سال قبل حضور رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جو کلمات نکلوائے تھے خدا تعالیٰ نے خود ہی انہیں پورا کرنے کے سامان بھی فرما دیے۔ انگلستان میں ایک دوست امیگریشن کے معاملے کی وجہ سے بہت پریشانی کا شکار تھے۔ بار بار آتے کہ حضور ہر ادارے نے نامنظور کر دی ہے، اب تو کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ یہاں تک کہ جماعت کے ایک معروف دوست جو ان کاموں میں عموماً مدد کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ تمہارا کام نہیں بن سکتا۔ وہ ان دنوں اکثر حضور کی خدمت میں جب یہ لکھتے تو جواباً حضور کی طرف سے ہمیشہ انہیں یہی جواب ملتا کہ فکر نہ کرو، یہ لوگ تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکتے، پاسپورٹ دیں گے تمہیں۔ چنانچہ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اس طرح مایوسی والا منہ لے کر نہ آیا کرو، خود تمہیں بلا کے یہ پاسپورٹ دیں گے۔ وہ حیران ہوتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جانب تو مجھے ملک چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہو، اور دوسری طرف حضور ہیں کہ تسلیوں پہ تسلیاں دیے جا رہے ہیں کہ تمہیں اس ملک سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ آخر اللہ نے حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو ناموافق حالات کے باوجود بڑی شان سے پورا فرمایا، اور اس ملک سے نکالنا تو رہا ایک طرف، انہیں اور ان کی فیملی کو بلا کر پاسپورٹ ہی دیا گیا۔ الحمدللہ۔ حضور بہت شجاع اور بہادر انسان تھے۔ پاکستان سے ہجرت کے وقت آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ پگڑی وغیرہ نہ پہنیں، لیکن آپ نے اس مشورے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کو جماعت پر تمسخر کرنے کا ایک بہانہ ملے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، میری ذات کی تو کوئی حیثیت نہیں، مگر وہ جب بات کریں گے تو جماعت احمدیہ کے سربراہ کی حیثیت سے میرا نام لیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ میں نے بزدلی سے اپنا حلیہ تبدیل کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے میں پورے وقار کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہاں سے جاؤں گا۔ خدا کی مرضی، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو نہ میں اس سے گھبراتا ہوں اور نہ ڈرتا ہوں۔ اب حضور رحمہ اللہ کے اس فیصلے کی برکت اور اس کے شیریں ثمرات کو آپ دیکھ لیں کہ سارے جہان میں احمدیت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور MTA کے ذریعے ان کی تعلیم و تربیت اور روحانی ترقی کے مواقع بھی میسر ہیں۔ خلیفہ وقت اور احباب جماعت کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں رہا، اور نہ ہی کوئی ایسی کوشش کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب تو حق آشنا کی فقیرانہ صدا کا دنیا کی تمام جہات میں پھیلنا مقدر ہو چکا ہے، اور کسی میں طاقت نہیں کہ اس تقدیر کو بدل سکے۔ ایک دفعہ حضور رحمہ اللہ نے بڑی تحدی سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا نشان عطا فرمایا ہے۔ اس کی سچائی کے واقعات حضرت صاحب کی زندگی میں چمکتے ہوئے نشانوں کی صورت میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں، اور یہ اللہ کا مجھ عاجز پر احسان ہے کہ اس نے ان میں سے لاتعداد واقعات کا گواہ بننے کی سعادت مجھے عطا فرمائی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔
حضور ہمیشہ نئی اور پرانی دوستیاں اور تعلق داریاں اپنے ذہن میں رکھتے اور ان سے تعلق نبھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضور کے ایک پرانے دوست کی بچی نے نکاح کے بعد اپنے میاں کے پاس کینیڈا جانا تھا۔ ویزے کا انکار ہو چکا تھا۔ وہ لندن جلسے پہ آئی تو یہاں سے بھی کوشش کی گئی مگر انکار ہو گیا۔ بعض دوستوں نے گارنٹی بھی دی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر حضور نے فرمایا کہ اب یہ کام دعا سے ہوگا۔ چنانچہ حضور نے اسے تیسری بار ویزے کے لیے بھجوایا اور خود دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، اور ویزا آفیسر نے یہ کہتے ہوئے ویزا دیا کہ عام طور پر جب ویزے کا انکار ہو جائے تو ہم ویزا نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں ویزا دے رہا ہوں۔ جب بچی کینیڈا جانے لگی تو حضور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں پستے وغیرہ دیتا ہوں، لیکن جب آپ نے اپنے دفتر کی درازوں وغیرہ کو دیکھا تو ان میں سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو آپ اس بچی کو پیش کرتے۔ اس پر حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہیں وہاں بھجوا دوں گا، لیکن آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا جو سلوک تھا اس کی شان دیکھیں کہ شام کو جب ملاقاتیں ہوئیں تو اس وقت اچانک ایک ایسا شخص آیا جس کی ملاقات بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پستوں کے کچھ پیکٹ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنا خط اور پیکٹ دے کے چلا گیا۔ جب حضور کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا تو آپ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ اس شخص کو اللہ نے میرے پاس اس لیے بھجوایا تاکہ میں بچی سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر سکوں، جبکہ اس شخص کی نہ تو ملاقات تھی اور نہ میں نے اس سے ملاقات کی، اور پھر میں تو اس واقعے کو بھی بھول چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو پورا فرمانا تھا، اس لیے اس آدمی کو بھجوا دیا۔ ہمارے دفتر کے ایک دوست نے وقف نو کی تحریک کے اعلان پر فوراً لبیک کہا اور اپنا نام لکھوا دیا، جبکہ فیملی ابھی پاکستان میں تھی۔ حضور نے ان کے اس اخلاص کو یاد رکھا اور کچھ عرصے بعد جب وہ چھٹی پہ پاکستان جانے کے لیے حضور سے ملے تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے وقف نو کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں تو یہاں ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا اب جا تو رہے ہو، میں دعا کروں گا، اللہ فضل فرمائے گا۔ اور پھر واقعی اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے انہیں وقف نو کی تاریخ میں شمولیت کی توفیق عطا فرما دی۔ ایک دوست کو اللہ نے بیٹی سے نوازا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت بچی کی عمر 15 دن تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اسے وقف نو میں پیش کرتا ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ دیکھو اسے پیش نہ کرو، بلکہ اللہ تمہیں آئندہ بیٹے سے نوازے گا، اسے وقف کرنا۔ انہوں نے حضور کی بات سنی انسنی کر دی اور بضد رہے کہ اسے ہی قبول کریں۔ حضرت صاحب نے پھر بڑے زور سے کہا کہ تم میری بات نہیں سن رہے کہ اس بچی کو رہنے دو، اللہ نے تمہیں بیٹے سے نوازنا ہے، وہ جب ہو تو اسے وقف کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جلد بعد انہیں اپنے فضل سے نوازا اور بیٹا عطا فرمایا جو وقف نو کی تحریک میں شامل ہے۔ خلفائے احمدیت کی روزمرہ کی مصروفیات کا ایک اہم پہلو دنیا کے دور دراز ممالک سے آنے والے خطوط کو پڑھنا اور ان کے جوابات عطا فرمانا ہے۔ حضرت صاحب اپنی ڈاک کو جس طرح ملاحظہ فرمایا کرتے تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے 1992 میں آپ نے ایک غیر مباح لاہوری احمدی دوست کو یہ تحریر فرمایا، آپ کو اس بات پر تعجب ہے کہ کیسے میں نے وقت نکال کر اپنے ہاتھ سے اتنا لمبا خط لکھا۔ ایک ایسا شخص جو خلافت احمدیہ سے وابستہ نہ ہو اس کے لیے یہ تعجب برحق ہے، مگر جو احمدی دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں خلافت سے وابستہ ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو ایسے تجارب ہوتے رہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ باتیں تعجب انگیز نہیں رہیں۔ آپ نے میرے مصروف الاوقات ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ درست ہے کہ بعض دنوں میں روزانہ کے خطوط کی تعداد 1000 سے بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن بالعموم 500-700 کی حد میں رہتے ہیں۔ میرا دستور یہ ہے کہ ان میں سے ایسے خطوط جو مختلف زاویوں سے کسی نوعیت کی اہمیت رکھتے ہوں ان کا جواب خود لکھواؤں، لیکن بعض ایسے بھی خطوط ہوتے ہیں جن میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی چند حروف لکھ دوں۔ اسی طرح بعض ایسے خطوط بھی نکلتے ہیں کہ خود میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اخلاص کو مزید جلا دینے کی خاطر اپنے ہاتھ سے جواب لکھ دوں۔ یہ چونکہ روزمرہ تو ممکن نہیں،
اس لیے کبھی کسی جوہر قابل کو چننا پڑتا ہے اور کبھی کسی جوہر قابل کو، اور بدل بدل کر حسب توفیق قدردانی کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ جہاں تک نظام جماعت سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں جو 126 ممالک پر پھیلے پڑے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے 1992 کی، جب حضور نے ان کو خط لکھا۔ جو 126 ممالک پر پھیلے پڑے ہیں ان میں تو تمام تر ہدایات خود لکھوانی پڑتی ہیں۔ اکثر خطوط چونکہ محض دعائیہ مضمون پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بوجھ رضاکار مخلصین بانٹ لیتے ہیں، اور میری عمومی ہدایات کے تابع دعائیہ جواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ دوسرے بے شمار کاموں کے باوجود خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ توفیق ملتی چلی جا رہی ہے۔ اب اپنے اس طرح کے جو رضاکار خادم تھے ان کے ساتھ جو حضور کی دلداریاں اور پیار کے اظہار تھے اس کے چند نمونے پیش کروں گا۔ گویا یہ دلداریاں اور پیار اپنے غلاموں اور خدام پر آپ پر ختم تھا۔ حضور کا طریق تھا کہ ہر کام کے لیے بڑی تفصیل سے سمجھا کر ہدایات دیا کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی خادم وہ کام آپ کی دی ہوئی انہی ہدایات کے مطابق کر کے لاتا تو آپ اس کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی فرماتے، اتنی زیادہ قدردانی کرتے کہ گویا وہ کام اسی نے کیا ہے اور آپ نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا، اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی، کوئی کچھ نہیں کہا۔ حضور رحمہ اللہ اپنی ڈاک کا بوجھ بانٹنے والے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مخلصین سے جو دلداری کا سلوک فرماتے تھے، اس سلسلے میں جو واقعات ہیں وہ ان میں سے چند پیش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ حضور رحمہ اللہ کی خدمت میں لجنہ ڈاک کی ٹیم کی طرف سے نئے سال کی مبارکباد کا خط پیش ہوا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، آپ سب کی طرف سے سال نو کی مبارکباد پر مشتمل خط ملا جو پرخلوص نیک تمناؤں اور محبت بھری دعاؤں سے گلدستے کی طرح سجا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس موقع پر ایک بات جو بہت دیر سے میرے دل میں ہے اظہار تشکر کے طور پر بیان کر دوں۔ میری ہجرت کے دوران اس دارالہجرت میں آپ سب نے جس طرح لمبے عرصے تک گہرے خلوص کے ساتھ اپنے قلم سے میری انتھک نصرت فرمائی ہے، اس کا اثر میرے دل پر ایک انمٹ نقش کی صورت میں جمع ہوا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ دور کب تک چلے گا، لیکن یہ نقش تشکر میرے دل سے کبھی نہیں مٹے گا اور ہمیشہ آپ کے لیے دعاؤں کا محرک بنا رہے گا۔ ایسے ہی ایک رضاکار خادم نے جب آپ کو یہ لکھا کہ اس بھیڑ میں ہم کہاں یاد رہتے ہوں گے، قریب رہ کر بھی دوری کا احساس رہتا ہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، تو حضور نے بڑی شفقت سے اپنے دست مبارک سے ان کے خط پہ لکھا، پیارے عزیزم، آپ یاد رہتے ہیں۔ آپ ان خدمت کرنے والے رضاکاروں کو اپنی محبت بھری دعاؤں کے ساتھ ساتھ پرخلوص تحائف سے بھی وقتاً فوقتاً نوازتے رہتے تھے۔ انہی رضاکاروں میں سے ایک نے تحفہ پا کر جب آپ کا شکریہ ادا کیا تو آپ نے اسے لکھا، آپ کی طرف سے تحفوں پر شکریہ کے الفاظ تکلفاً ہی ہیں، ورنہ یہ تو میرا فرض ہے اور آپ کا حق۔ آپ کی طرف سے تحفوں پر شکریہ کے الفاظ تکلفاً ہی ہیں، ورنہ یہ تو میرا فرض ہے اور آپ کا حق۔ آپ اتنی خدمت کرتے ہیں، یہ تو صرف ٹوکن کے طور پر ہے، اس کے علاوہ اصل تو وہ دعا ہے جو میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے نکلتی رہتی ہے۔ حضور اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بے حد نرمی اور شفقت کا سلوک فرماتے، اگر کہیں اصلاح کی ضرورت پیش آتی تو سمجھا دیا کرتے تھے، اگر کبھی کوئی معمولی سختی کرنی پڑتی تو وہ کارکن جو آپ کی شفقت اور محبت کے عادی ہو چکے تھے گھبرا اٹھتے اور حضور کی ناراضگی کے احساس کو اپنے دل کا روگ بنا لیتے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک شخص کو جو آپ کی ناراضگی سے بے حد پشیمان اور پریشان تھا، آپ نے اس طرح تسلی دلائی، آپ جو اتنی محنت و اخلاص سے کام کرتے ہیں اس کی میرے دل میں بہت قدر ہے، البتہ کام میں کہیں سکم نظر آئے تو توجہ دلا دیتا ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ناراض ہوں۔ اس دفعہ ایک سکم پر توجہ دلانے کو آپ نے خواہ دل پر لگا لیا ہے، توجہ دلانی تھی سو دلا دی اور بات ختم ہو گئی۔ لندن کے دفتروں میں کام کرنے والے ایک کارکن کے ساتھ ہمیشہ حضور کا پیار کا یہ سلوک رہا کہ وہ جب بھی دفتری ملاقات کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ملاقات کے اختتام سے پہلے حضور ہمیں بلا کر ارشاد فرماتے کہ انہیں مٹھائی کا ایک ڈبہ دے دیں۔ کبھی سوالیہ انداز میں آپ صرف اتنا فرماتے کہ ان کی مٹھائی، اور مراد یہ تھی کہ ان کے لیے مٹھائی لاؤ۔ چنانچہ جب مٹھائی پیش کی جاتی تو آپ ڈبے کو اپنے دست مبارک میں لے کر خود ہی انہیں عنایت فرماتے۔
آپ کے خادم کو کسی نے تحفتاً ایک معقول رقم کا چیک بھجوایا تو یہ کہہ کر اس نے اسے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور میرا تو اس پر کوئی حق نہیں بنتا، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ فرمایا یہ آپ ان کو واپس بھجوا دیں، لیکن قربان جاؤں میں اس پیارے محسن پر کہ اگلے دن صبح 3 کارکنوں کے نام 3 لفافے دیے اور فرمایا کہ یہ ان میں تقسیم کروا دیں۔ جب کھولے گئے تو ان میں مجموعی طور پر اتنی ہی رقم رکھی تھی جو 1 روز پہلے واپس کیے گئے چیک میں تھی، اور اس طرح آپ نے اپنے خدام کی ضرورتوں کا نہ صرف خود خیال فرمایا بلکہ انہیں دوسروں کی طرف دیکھنے اور ان کا دست نگر ہونے سے بھی بچا لیا۔ کچھ عرصہ بعد جب اسی خادم کو آپ نے یورپ کے ایک ملک میں اٹھنے والے مسائل کے حل کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھجوایا تو دوسرے ہی دن اسے لندن سے خود فون کر کے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ آپ کسی سے تحفہ قبول نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اگر کوئی تحفہ دے تو قبول کر لینا۔ اس طرح آپ نے نہ صرف اس پر اعتماد کا اظہار فرمایا بلکہ کئی لحاظ سے اس کی مشکلیں بھی آسان فرما دیں۔ اس خادم پر آپ کی شفقتوں اور پیار کی یہی انتہا نہیں تھی، بلکہ 2-3 دن کے اس سفر میں آپ کا فون پر ہر روز اس خادم سے حال پوچھنا، وہاں کی خبریں لینا اور مختلف جماعتی معاملات پر ساتھ کے ساتھ ہدایات دینے کا آپ کا انداز کتنا ہی پیارا، دل نشیں اور بے تکلف تھا۔ ایسے خوش قسمت خادم کے دل کی حالت ہی کو محترم عبید اللہ علیم صاحب کے شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے، چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، رحمہ اللہ۔ زندہ باد۔ حضرت صاحب بڑے پیار سے اپنے خدام کو ساتھ ساتھ علم بھی سکھاتے رہتے تھے اور ان کی غلطیوں کی طرف خوبصورتی سے توجہ بھی دلا دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میں حضور رحمہ اللہ کو کوئی خط یا مضمون سنا رہا تھا تو اس میں لفظ ہنسنا آ گیا۔ میں نے جب نون پر پورا زور دے کر اسے ہنسنا پڑھا تو حضور بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ اسے ہنسنا نہیں بلکہ ہنسنا پڑھتے ہیں، اس میں نون کو نمایاں نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح ایک اور سفر پر میں حضور کے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے چائے کے لیے چمچہ طلب فرمایا۔ میں نے چمچہ آپ کی طرف بڑھاتے ہوئے عرض کیا کہ حضور یہ چمچ لے لیں، تو بڑے مسکرایا اور فرمایا اسے چمچ نہیں میاں چمچہ کہتے ہیں۔ کینیڈا کے ایک سفر کے دوران میری کسی غفلت اور کوتاہی پر آپ نے کچھ اس طرح مجھ سے اظہار ناراضگی فرمایا کہ اگلے دن کے آٹوا کے سفر میں 2 ممبران قافلہ کے سوا باقی سب کو بشمول میرے پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اگلے دن صبح چلتے وقت جب سر پھینکے مغموم کھڑے ہم غلاموں پر آپ کی نظر پڑی تو ہدایت فرمائی کہ انہیں الگ سے سیر کے لیے بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں بوجھل دل کے ساتھ ہم بھی ایک وین میں بیٹھ کے حضور کے قافلے سے الگ آٹوا کے لیے روانہ ہوئے۔ بہرحال شام کے اندھیرے میں آٹوا مشن ہاؤس پہنچے تو حضور انور وہاں ملاقاتوں اور دوسرے پروگراموں سے فارغ ہو کر اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ ہم پر نظر پڑی تو گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے مسکراتے ہوئے فرمایا خیریت سے پہنچ گئے؟ عرض کیا جی حضور۔ تو پھر آپ یہ فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے کہ ان کو کھانا وغیرہ کھلائیں اور مونٹریال کی سیر بھی کروائیں۔ حضور تو چلے گئے، لیکن لوگوں کی بے اتنائی دیکھ کر اس دن یہ بات ہمیشہ کے لیے مجھے سمجھ آ گئی کہ انسان کو جو بھی عزت ملتی ہے وہ خلافت کے قدموں سے وابستگی اور خلافت کی برکتوں سے ملتی ہے۔ ہوا یہ کہ جب ہم کھانے والے کمرے میں گئے تو سیکرٹری صاحب ضیافت نے ہمیں آتے ہوئے دیکھ کر دور سے ہی بلند آواز سے فرمایا کہ وہ پلیٹیں پڑی ہیں اور وہ ہیں سالن اور چاول، پلیٹ پکڑیں اور خود ہی وہاں سے ڈال لیں۔ بس پھر کچھ نہ پوچھیں کہ دل پہ کیا گزری۔ کہاں وہ وقت کہ حضور کے صدقے لوگ ہم سے پیار اور محبت کرتے تھے، اور کہاں یہ وقت کہ حضور کی اس عارضی ناراضگی کی وجہ سے بھی لوگ گویا ہم سے ناراض بیٹھے تھے۔ دل چاہے کہ زمین پھٹے اور ہمیں نگل جائے۔ اس دن یہ مضمون بھی خوب سمجھ آیا
کہ خلافت اور جماعت ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی وجود کا حصہ ہیں۔ بہرحال اگلے دن جب مونٹریال سے ہوتے ہوئے ہم واپس ٹورانٹو پہنچے تو حضور بھی واپس تشریف لا چکے تھے۔ اپنی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے حضور نے ہمیں سیر کے لیے لے جانے والے خادم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انہیں سیر کروا لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی حضور۔ پھر حضور نے بڑی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور فرمایا آپ نے خوب سیر کر لی ہے، آپ آئیں اور اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں۔ خاکسار نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سے حضور کی دلداریوں اور شفقتوں کے مزے لوٹنے لگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ احباب جماعت حضرت صاحب سے تبرک کی فہمائش کیا کرتے تھے اور حضور رحمہ اللہ اکثر ان کی خواہشات کو پورا بھی فرما دیتے تھے، بلکہ آخری سالوں میں تو یہاں تک ہمیں ہدایت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی تبرکن کچھ مانگے تو اسے میری طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور بھجوا دیا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جماعت کی تربیت کی خاطر آپ انہیں یہ بھی لکھواتے کہ سنبھال کر رکھیں، کسی کو دکھانا نہیں، کیونکہ پھر لوگ دیکھا دیکھی مانگنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑے۔ اسی وجہ سے آپ اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی تحفہ مانگتا تو آپ فرماتے کہ تحفہ مانگنے سے نہیں ملا کرتا، تحفہ دینا تو تحفہ دینے والے کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ ہاں تبرک ہے جس کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ اس طرح بڑے پیارے انداز سے بات سمجھا کر تربیت فرما دیتے۔ تبرکات عطا فرمانے میں آپ جہاں لوگوں کی خواہشات پوری فرماتے وہاں اپنے ساتھ خدمت کرنے والوں کے جذبات کا بھی بغور جائزہ لیتے رہتے کہ خود تو وہ آپ سے کچھ مانگنے کی سکت نہیں رکھتے اور لوگوں کو آپ سے لے کے دیتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک کبھی بھی نہ بھلایا جا سکنے والا اپنا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک روز جب حضور صبح دفتر تشریف لائے تو ساتھ اپنے زیر استعمال کچھ کپڑے بھی لائے جن میں بنیانے اور پاجامے بھی تھے۔ آپ نے ساجد غلام کو بلا کر فرمایا کہ یہ تم لے لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ آپ کے اس بے پایہ پیار کو دیکھ کر مجھ پر تو سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بڑی مشکل سے جذبات پر قابو پا کر عرض کیا حضور جزاک اللہ۔ تو فرمایا اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ بن مانگے ملے موتی، بن مانگے ملے موتی، مانگے ملے نہ بھیک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرا مولا جو میرے نہا خانہ دل کی خواہش سے خوب واقف تھا، اس نے میرے دل کی حسرت خود حضرت صاحب کے ذریعے پوری فرما دی۔ گھر لے جا کر جب میں نے ان کپڑوں کو دیکھا تو کئی جگہوں پر حضور نے اپنے دست مبارک سے اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پیوند لگائے ہوئے تھے۔ آپ باوجود بادشاہی کے فقیرانہ زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ کو چیزوں کا ضیاع سخت ناپسندیدہ تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ کچھ دنوں تک ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر جس پر سیاہی وغیرہ کے نشانات بھی لگے ہوئے تھے حضور کی میز پر پڑا رہا۔ ہم نے دفتر کی صفائی کے دوران اسے اٹھا دیا، لیکن جب حضور دفتر تشریف لائے اور اس ٹیشو کو غائب پایا تو بلا کر فرمایا کہ یہاں میرا ایک ٹیشو پڑا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ ہم نے عرض کیا کہ استعمال شدہ سیاہی لگا ہوا گندا ٹیشو تھا، اس لیے ہم نے اٹھا کے بن میں پھینک دیا ہے۔ تو فرمایا اسے کیوں ضائع کر دیا؟ وہ تو میرے کام کا تھا، میں تو اس سے اپنا پین صاف کیا کرتا تھا۔ یہ تو آپ کا روزمرہ کا معمول تھا کہ کاغذ کے ٹکڑوں کو بھی ضائع نہ ہونے دیتے تھے اور نیا کاغذ استعمال کرنے کی بجائے انہی کو نوٹس وغیرہ لکھنے کے لیے ایک طرف رکھ لیتے۔ اسی طرح کاغذ کے چاروں طرف اور پھر اس کاغذ کی الٹی طرف بھی بڑی بے تکلفی سے لکھ لیا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی اگر نیا کاغذ لے کر لکھنے کا ارادہ بھی کیا تو فوراً فرماتے اسی پر لکھ لو، پیچھے بھی تو لکھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بارہا دیکھا کہ ڈاک کے وہ لفافے جن پہ نام اور پتہ وغیرہ نہیں لکھا ہوتا تھا انہیں بڑی احتیاط سے کھول کر اپنی ٹیبل پر پڑے ہوئے لفافوں کے ریک میں رکھ لیا کرتے تاکہ کسی کو خط بھجوانا ہو تو انہی کو دوبارہ استعمال کر لیا جائے۔ اس طرح ہمیشہ آپ کی یہ کوشش ہوتی کہ کسی بھی قسم کا ضیاع نہ ہو۔ حضرت صاحب جہاں جماعتی غیر ضروری اخراجات کو بچاتے وہاں غیروں کی ہمدردی میں بھی ان پر کبھی کوئی زائد بوجھ نہ پڑنے دیتے۔ ایک بار جماعت نے کسی انگلش پریس سے کوئی کتاب چھپوائی تو پریس کی غلطی سے اس کی کٹنگ معیاری نہ ہو سکی،
چنانچہ پریس والے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے تیار تھے کہ ہم اسی قیمت پر نئے سرے سے کتاب پرنٹ کر دیتے ہیں، اور جماعت کے کارکنوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں مفت میں جب دوبارہ پرنٹنگ مل رہی ہے تو ہمیں ضرور پرنٹ کروا لینا چاہیے۔ لیکن حضور نے ان کے اس مشورے کو صرف اس لیے قبول نہ فرمایا کہ اگر ہمارا کام چل سکتا ہے اور کتاب میں سے کوئی لفظ کٹا ہوا بھی نہیں تو بلا وجہ ہم کسی کا نقصان کیوں کریں۔ اس طرح حضور نے پریس سے مفت میں دوبارہ وہ کتاب چھپوانے کی اجازت نہ دی۔ غیروں سے حسن سلوک کا ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضور کا یہ دستور تھا کہ آپ ہر سال گرمیوں میں پاکستان سے آم منگواتے اور انہیں اپنے غلاموں اور عزیزوں وغیرہ میں تقسیم کر کے بہت خوشی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ جن دنوں حضرت صاحب کی کتاب ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ چھپ رہی تھی تو عین انہی دنوں پاکستان سے حضور کے اپنے باغ کے آم بھی آ گئے، تو آپ نے خدمت کرنے والے احمدی خادموں کے ساتھ ساتھ کتاب کی پرنٹنگ کرنے والے انگریزی پریس کے ملازمین کو بھی ان آموں کا تحفہ بھجوایا، اور اس طرح اپنے فیض کو اپنوں اور غیروں سب کے لیے یکساں طور پہ عام فرما دیا۔ حضور ایک ایسا نورانی وجود تھے کہ آپ کا حسن و جمال نظروں کو خیرہ کر دیتا تھا، غیروں کی نظر پڑتی تو ٹک ہی جاتی، اور بارہا دیکھا گیا کہ راہ چلتے لوگ مڑ مڑ کر آپ کی طرف دیکھتے جاتے، اور کئی لوگ تو بالآخر آپ کے ساتھیوں سے آ کر پوچھ ہی لیتے کہ یہ حسین و دل ربا ہستی کون ہے، یہ حسین و دل ربا ہستی کون ہے، اور اس طرح آپ کا وجود لوگوں کو تبلیغ کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا۔ ایک سفر میں سویڈن سے واپسی پر ڈنمارک سے ہوتے ہوئے واپس آ رہے تھے، ظہر و عصر کی نمازوں کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا کہ آگے کسی مناسب جگہ پر رک کر نمازیں ادا کر لی جائیں۔ چنانچہ ایک جگہ قافلہ رکا اور ہوٹل نما گھر میں جا کر دریافت کیا گیا کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں ایک کمرہ کرائے پہ دے دیں تاکہ ہم نمازیں ادا کر لیں، تو خاتون خانہ نے یہ کہہ کر کمرہ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ کاروبار کا وقت ہے اور ہم بہت بزی ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ ہم مایوس ہو کر آگے بڑھے تو حضور نے ہدایت فرمائی کہ آگے جو بھی مناسب جگہ ملے وہیں ٹھہر جائیں۔ تھوڑی دیر بعد جیٹ پیٹرول سٹیشن آ گیا تو ہم سب وہاں رک گئے۔ کار پارک میں دو گاڑیوں نے درمیان میں جگہ چھوڑ کر گاڑیاں پارک کیں اور ایک گاڑی سامنے کھڑی کر دی گئی۔ درمیان میں خالی جگہ پر چادریں بچھائیں اور شدید سردی میں نمازیں ادا کی گئیں۔ جب ہم کاروں میں بیٹھ گئے تو دو شخص کاروں کی جانب دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ ہمیں نمازیں ادا کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ بڑی محبت اور پیار کے انداز میں انہوں نے چاکلیٹ کے 2 بڑے پیکٹ فی گاڑی تحفے کے طور پہ پیش کیے، اور ساتھ ہی کہا، ہمیں یوں لگا کہ کوئی بڑا شخص ہماری جگہ پر عبادت کر کے جا رہا ہے، ہمیں یوں لگا کہ کوئی بڑا شخص ہماری جگہ پر عبادت کر کے جا رہا ہے، اس لیے ہم خوشی کے طور پر کچھ پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور بھی ازراہ شفقت ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گاڑی سے نیچے تشریف لے آئے۔ ایک دفعہ ایک سفر سے واپسی کے وقت ایئرپورٹ پہ چیک ان کے دوران کافی تنگ کیا جا رہا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ حضور کی آمد سے پہلے تمام کام مکمل ہو جائیں، لیکن وہ مسلسل تاخیر کیے جا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت صاحب کی آمد کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی حضور چیک ان ڈیسک کے سامنے تشریف لائے اور آفیسر کی نظر حضور پہ پڑی تو بے اختیار کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کو تو میں نے کئی دفعہ ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے، جائیں آپ سب لوگ کلیئر ہیں، اور اس طرح مزید وقت ضائع کیے بغیر سب کچھ کلیئر کر دیا۔ خلافت احمدیہ کی یہ وہ امتیازی شان ہے کہ آپ خلافت کے کسی بھی دور میں چلے جائیں آپ کو نورانی وجود ہی ملیں گے، جن کے چہرے سچوں کے چہرے ہوتے ہیں۔ وہ جدھر سے بھی گزریں لوگ نظریں فرش راہ کیے ہوتے ہیں۔ آج خلافت خامسہ کے دور میں بھی جا بجا ایسے واقعات رونما ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ہوں یا پرائے، حضور ہمارے پیارے آقا پر نظر پڑتے ہی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، گویا ساکت و جامد ہو گئے ہوں۔ کوئی پوچھتا ہے یہ کون ہے تو کوئی فوراً اپنے کیمرے کی طرف لپکتا اور آپ کے حسین چہرے کی تصویر لے کے خوش ہوتا ہے، اور کئی درخواست کر کے خود بھی ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنوانے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے اور اس خوش نصیبی پر نازاں دکھائی دیتے ہیں۔ خلافت احمدیہ کی یہ سب برکتیں دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے وابستہ ہیں، کیونکہ خلافت احمدیہ آپ ہی کی خلافت کا ایک تسلسل ہے اور آپ کی پیشگوئی کے مطابق خلافت علی منہاج نبوہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا، بس اگر خدا سچا ہے اور لازماً خدا سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں،
اگر مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں اور لازماً اس زمانے کے امام کے طور پر اس زمانے میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور سچا نہیں، تو لازماً وہ جھوٹے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور خلافت سے باہر کسی تجدید کی محتاج ہوگی۔ پھر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ دوسری صدی شروع ہو گئی، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ بس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا ہے جو کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کی آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گی۔ یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یہ دوسری قدرت دکھلائی جائے گی۔ حضرت صاحب کا یہ اقتباس میں پڑھ رہا ہوں ابھی، میں الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یا خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں، میں الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دوسری قدرت تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ان کے ساتھ رہے گی جو اس کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ نہیں رہے گی جو اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بس قیامت تک کے لیے خلافت سے اپنا دامن اس مضبوطی سے باندھ لیں کہ جیسے عروہ وثقیٰ پر ہاتھ پڑ گیا ہو، جس کا ٹوٹنا مقدر نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ بس آپ اگر خلافت کے ساتھ رہیں گے تو خلافت لازماً آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہی دونوں کا ساتھ ہے جو توحید پر منتج ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ آپ جب تک معاہد نہیں بنیں گے اور اس دنیا میں بھی ایک معاہد سوسائٹی کو پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک فرضی توحید کوئی چیز نہیں۔ توحید وہ ہے جو عمل کی دنیا میں نظر آ رہی ہو، اور خدا نے آپ کو اس کے نمونے دے دیے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اپنی سوسائٹی کو معاہد سوسائٹی نہیں بناتے اور ایک بدن کی طرح یکجان نہیں بن جاتے، اور ہر احمدی کا دکھ سب کا دکھ نہیں بن جاتا، ہر احمدی کی خوشی سب کی خوشی نہیں بن جاتی، اس وقت تک معاشرہ مجموعی طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی ایسا فعل نہ کریں جو اس توحید کو توڑنے والا اور اس کی یگانگت کی روح کو پارا پارا کرنے والا ہو۔ جب آپ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں گے تو پھر آپ معاہد بن جائیں گے۔ جو قوم معاہد بن جاتی ہے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور دنیا میں عظیم الشان ترقی کرتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ آج اگرچہ بقول شاعر آنکھوں میں جو چمکتے تھے تارے چلے گئے، آنکھوں میں جو چمکتے تھے تارے چلے گئے، گلشن کے سب حسین نظارے چلے گئے، وابستہ جن سے فرحت دل تھی نہیں رہے، خوابوں کے چاند آنکھوں کے تارے چلے گئے۔ لیکن احمدیت کی شان اور خلافت کی برکت، جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدہ کے موافق قیامت تک جاری رہے گی۔ اور جماعت احمدیہ کے لیے خدا تعالیٰ کی تقدیر یہی ہے کہ اگر وہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ان بابرکت وجودوں کی خاک نشینی کو اپنی زندگیوں کا شیوا بنا لے گی تو پھر وہ ہمیشہ ہی غالب رہے گی، اور جو ان خلفاء کی اطاعت کا جوا کامل اخلاص اور وفا کے ساتھ اپنی گردنوں پر ڈال لے گا، وہ ہمیشہ دینی، دنیاوی اور روحانی ترقیات سے بہرہ مند ہوتا رہے گا۔ اس لیے اے مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت، اے مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت، اگر تم دنیا پر غالب آنا چاہتے ہو تو خلافت احمدیہ کے ساتھ دل و جان سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ وہ عروہ وثقیٰ ہے جو نہ کبھی ٹوٹے گا نہ کند ہوگا، اور یہی کامیابیوں کی وہ کلید ہے کہ جسے نصیب ہو جائے پھر کبھی اس کی سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں اٹھتا۔ یہ حبل اللہ آج ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس 5ویں مظہر کے وجود میں نصیب ہے، جس کے ہر گام اور ہر کام میں خدا تعالیٰ نے فتح و نصرت لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے وعدے
انی ماں کا یا مسرور کے مطابق جس طرح اس پاکیزہ اور مطہر وجود کے ساتھ اپنی مائیت اور اپنی تائید و نصرت کا اظہار فرما رہے، یہ آج اس کا بھی ایک عینی شاہد ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک بول اور ایک ایک کلمے کی خدا تعالیٰ قدردانی فرماتے ہیں اور اسی کے مطابق احمدیوں کے لیے اپنی شان کے نت نئے جلوے دکھاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک اقتباس پیش کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے دوستو، میری آخری نصیحت یہ ہے کہ سب برکتیں خلافت میں ہیں۔ نبوت ایک بیج ہوتی ہے جس کے بعد خلافت اس کی تاثیر کو دنیا میں پھیلا دیتی ہے۔ تم خلافت حقہ کو مضبوطی سے پکڑو، خلافت حقہ کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کی برکات سے دنیا کو متمتع کرو تا خدا تم پر رحم کرے اور تم کو اس دنیا میں بھی اونچا کرے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں خلافت کی برکتوں سے اپنے دامن اس طرح بھرنے کی توفیق دے کہ دین و دنیا کی تمام اونچائیاں اور بلندیاں ہمارے نصیب میں لکھی جائیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ آپ نے بہت ہی ہمارے پیارے وجود کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں بڑے پیارے انداز میں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ ان سب کو، یہ جماعت کی امانت ہے آپ کے پاس، یہ ساری یادیں، خدا کرے کہ ان کو جمع کر کے شائع کروا سکیں، اور دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہو تاکہ ہر ملک کے ہر زبان جاننے والے احمدی کو ان باتوں کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔